بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال صاحب کے ہاتھوں سے اختیارات نکل گئے، ان کی کیا وجوہات ہے؟ گزشتہ 3-4 دن کی ایک ویڈیوز جو منظر عام پہ آئی ہے، جو ڈاکٹر عشرت العباد گروپ کے اندر ارکانوں نے شمولیت اختیار کی ہے۔ اب آپ سب کو یہ ہم بتاتے چلیں، یہ جو ڈاکٹر عشرت عباد نے گروپ بنایا ہوا ہے، اور اس میں جو عامر خان بھی اس میں شریک تھے، اور بھی ایم کیو ایم کے لندن کے جو ارکان تھے وہ بھی اس میں شریک تھے، تو انہوں نے یہ گروپ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اب اس کا کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا، اور یہ کس طرح پاکستان کے اندر سیاسی محاذ میں اقتدار میں آ سکیں گے، یا اقتدار میں نہ بھی آئے، کراچی کے اندر ان کی کیا کمپین ہوگی، یہ تمام تر معاملات جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات الطاف حسین کے ساتھ ہی لگے بدے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما بننے کے رہنما تو ہیں، وہ قائد بننے کی خواہش رکھ رہے ہیں۔ آپ سب کو اس چیز کا بھی علم ہے، جب سے مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم پاکستان میں آئے تو 2 شخص ایسے تھے جو ایم کیو ایم پاکستان سے فی الفور پاکستان کے اندر سے ہی وہ چلے گئے۔ وہ 2 تھے، ایک وسیم اختر صاحب جنہوں نے دبئی میں شفٹنگ کی اور کسی کے ساتھ کوئی تذکرہ کیا میڈیا یا سوشل میڈیا کہیں بھی نہیں آئے۔ دوسرے وہ شخص عامر خان صاحب، جو کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ اتحاد ہوا، مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پی ایس پی زم کی ایم کیو ایم پاکستان کے اندر، تو اس میں بھی وہ صرف ایک جو انٹرویو تھا، ایک جو پریس کانفرنس تھی، اس میں وہ بیٹھے ہوئے نظر آئے اور اس میں بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن آپ کو عامر خان نہیں نظر آئے، لیکن عامر خان گزشتہ دن جب عشرت العباد کی گروپ بندی میں شامل ہوئے، اور یہ عشرت العباد صاحب اب ایک نئی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، جو ان کا بیان تھا وہ ہم نے سنا، جو ہم آپ کے آگے بھی شیئر کر رہے ہیں کہ ہم کراچی کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے کام کریں گے۔ اب اس پارٹی کے اندر یہ پارٹی کا کیا نام بنے گا یہ تو ابھی واضح نہیں ہوا، نہ کنفرم ہوا، لیکن یہ گروپ تھا، اس گروپ کے اندر یہ تمام ارکان شامل ہوئے جو کہ ایم کیو ایم کے رہنما تھے، اور اچھی خاصی جان پہچان والے تھے اور اچھے عہدوں والے تھے، جنہوں نے دبئی میں عشرت العباد کے ساتھ اتحاد کیا اور اس کے اندر وہ شامل ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی پارٹی کا نام واضح طور پہ نہیں آیا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے یہ جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام، عامر خان، وسیم اختر، یہ تمام لوگ الطاف حسین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ اب جب انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے اندر شمولیت اختیار ہوئی، جب 2016 کے واقعات کے بعد، تو ان لوگوں نے کافی پارٹی کے اندر رہ کے بھی کوشش کی کہ الطاف حسین کو کسی طرح اس کی وہ جو پابندیاں تھیں الطاف حسین کے اوپر وہ ختم کی جائیں، لیکن جب مصطفیٰ کمال صاحب کی انٹری ہوئی ایم کیو ایم پاکستان کے اندر تو یہ تمام لوگ پارٹی سے دور چلے گئے۔ اس کی وجوہات یہی تھی، گائے بغیر ان کے پارٹی کے جو رہنما تھے، خالق مقبول صدیقی دیگر وغیرہ، وہ جب ان سے کوئی پوچھا جاتا سوشل میڈیا پہ تو وہ یہی جواب دیتے کہ وہ گئے ہیں اپنی مرضی سے آ جائیں گے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، اختلافات کی وجہ سے وہ گئے ہیں۔ وہ وجہ یہ تھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ سب کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اپنے آپ کو مسٹر انڈیا سمجھتے ہیں، وہ بندے ہیں جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کو میں نے معاف کر دیا۔ تو آپ سب کو پتہ ہے جو قیادت ہے، قیادت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، اس کا کوئی نیم البدل نہیں آ سکتا۔ اگر آپ بھٹو کے زمانے کی بات کرو تو بھٹو کو آج تک بھٹو کی پارٹی بھٹو کو قائد مانتی ہے، اور جب بھٹو دنیا سے چلا گیا تو اس کی بیٹی نے وہ سیٹ سنبھالی، اور اس کی بیٹی کو آج تک لوگ پہچانتے ہیں۔ لوگ بلاول کوئی قائد نہیں ہے، بے نظیر قائد تھے، لیکن جب بے نظیر کا انتقال ہوا تو آصف علی زرداری ہے، آصف علی زرداری نے وہ تمام فیسلٹیز اور وہ تمام سہولیات اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دی، اور وہ اس پارٹی کا قائد بنا۔ ایسے کوئی نہیں بن جاتا کہ منہ اٹھا کے آ جائے اور بولے میں اس پاکستان پیپلز پارٹی قائد بن جاؤں، یا اپنے والد کو وہ ہٹا دے اور بولے نہیں میں قائد ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح اگر پی ایم ایل این کی بات کی جائے تو پی ایم ایل این کے جو ان کی قیادت ہے نواز شریف، اب وہ نواز شریف کو ہی قائد مانتے ہیں، نہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں، ہماری تو مریم نواز قائد ہے۔ دیکھیں اسی طرح عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے، عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن عمران خان صاحب بھی قائد ہے، عمران خان صاحب سے ہی مشورے لیے جاتے ہیں، جو بھی پارٹی کا منشور تمام آگے چلایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کے جو قائد ہے الطاف حسین۔ اگر الطاف حسین پہ پابندی لگی جو، اگر ایم کیو ایم پاکستان، جو پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے اپنی پارٹی کو بھی کافی حد تک بچایا، مشکلات دیکھو پاکستان تحریک انصاف پہ آئیں۔ میں ایک صاحب کی بات سنا تھا، وہ بول رہے تھے کہ پی ٹی آئی والوں پہ کیا گزرا ہے۔ میں ان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو عمران خان کے کارکن، بالخصوص کارکن اور رہنما جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن آج بھی جیسے عمران خان کے لیے کوئی کال آتی ہے، لوگ کے پی کے پورے پٹھان، پنجاب میں لوگ، کراچی میں، بلوچستان میں، پورے ملک میں لوگ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ ہے وہ کارکن جس کی الطاف حسین لندن میں بیٹھ کے ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ فیض ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں سے الطاف حسین کو نہیں ملا، یہ یاد رکھیے گا، یہ بات بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ آپ لوگ جب بولتے ہیں نا کہ الطاف حسین کی، آپ یہ دیکھیں عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، عمران خان لندن میں نہیں بھاگا، عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جیل کے اندر جب عمران خان بولتا ہے آج احتجاج کرنے، آج ریلی نکالنی ہے، تو کارکنوں کا سمندر آ جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ پی ٹی آئی والے سب بھاگ گئے؟ لیکن اگر یہی ایم کیو ایم پاکستان کی بات کی جائے، 2016 یا 9 مئی، ان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ 2016 میں اگر الطاف حسین نے جو کیا، عمران خان نے وہی انداز اپنایا، لیکن عمران خان نے الطاف حسین کی طرح نہیں کیا۔ چلو اگر عمران خان نے بھی غلط کیا، الطاف حسین نے بھی غلط کیا، لیکن دیکھیں آج بھی عمران خان کے جو کارکنان ہیں وہ عمران خان کے ساتھ چانا بچانا کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے عمران خان کی کوئی کال آتی ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں، ڈنڈے بھی لگتے ہیں، جیلیں بھی کاٹتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے جو لوگ تھے انہوں نے فوراً الطاف حسین سے لا علمی کا اظہار کیا۔ جب الطاف حسین نے یہ کال دی تھی، اس کے بعد آج تک اگر مجھے کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دو جو باہر نکلے اور الطاف حسین کے حق میں پرامن ریلی نکال دے، میں یہ نہیں کہتا کہ بدماشی والی کوئی ریلی نکالے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی گنڈا گردی کرے، کوئی ماحول کو خراب کرے، لیکن کوئی آئے، کوئی مائی کا لال آگے پرامن ریلی تو نکال کے دکھا دے الطاف حسین کے لیے۔ صرف بیٹھ کے آپ صرف لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں ہم الطاف حسین کے ساتھ ہیں، جب کسی کے ساتھ دینا ہوتا ہے نا تو پاکستان تحریک انصاف والوں سے جا کے سیکھو کس طرح اپنے قائد کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنے قائد کا ساتھ دے رہے ہیں، اگر اس طرح ایم کیو ایم کے لوگ الطاف حسین کا ساتھ دیتے تو شاید آج الطاف حسین پاکستان کی سیاست میں انٹر ہوتا۔ الطاف حسین کی پاکستان کی سیاست میں انٹر ہونے کی جو وجوہات نہیں بنی، وہ سب دیکھیں رہنما کچھ بھی نہیں ہوتے، سب سے بڑی عوام کی طاقت ہے، اور آپ لوگوں کو اس چیز کا بخوبی پتہ ہے۔ اگر عمران خان یا الطاف حسین کو، ان دونوں میں سے کسی کو بھی آج پاکستان کے اندر اجازت مل جائے سیاست کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے عوام کدھر جائے گی؟ عوام کا سمندر امڑ جائے گا۔ لیکن اس سمندر سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جب کال آتی ہے احتجاج کی یا ریلی کی، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بے تحاشا نکلتے ہیں۔ لیکن وہیں اگر بات کی جائے ایم کیو ایم پاکستان کے، تو وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ نکلتے کہاں ہیں؟ لوگ ایم کیو ایم پاکستان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انیس قائم خانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے پیچھے، فاروق ستار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خالد مقبول صدیقی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج اپنی قیادت کو یہ تمام لوگ بھول گئے۔ جب 8 فروری کو الیکشن ہو رہے تھے، میں خود دیکھ رہا تھا لوگوں کے منہ پہ صرف ایک ہی نعرہ تھا، نعرے نعرے نعرے، الطاف جیے جیے جی الطاف، اگر نہ مگر، صرف الطاف نگر۔ اب یہ نعرے وہ لوگ 8 فروری کو مار رہے ہیں۔ اگر آپ 8 فروری کو یہ نعرے مار رہے ہو، اگر آپ نے اپنے قائد کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا تھا تو آپ پرامن طریقے سے نکل کے اپنے قائد کی رہائی کے لیے تو نکلیں۔ آپ عدالتوں میں تو جائیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء دیکھ لیں، رہنما دیکھ لیں، کارکنان دیکھ لیں، وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں،
عمران خان صاحب کے لیے ہر قدم اٹھا رہے ہیں، لیکن یہی اگر ایم کے ایم کے لوگ جو الطاف حسین کو ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایک درخواست کہیں کسی ہائی کورٹ میں دی ہو یا سپریم کورٹ میں دی ہو یا کوئی پرامن طریقے سے کسی نے احتجاج کیا ہو یا کوئی ریلی نکالی ہو، نہیں، یہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں، اسی لیے الطاف حسین پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ کیوں محبت کا اظہار اس نے کیا، کیوں بار بار پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو الطاف حسین نے یہ کہا کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان وجوہات سے کہ اس نے یہ دیکھا الطاف حسین نے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، بالخصوص کے پی کے لوگ پتھر کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کسی چیز سے نہیں گھبرا رہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جیلوں میں جا کے چھوڑ رہے ہیں، مار نہیں رہے؟ کیا ان کے اوپر شیلنگ نہیں ہو رہی؟ کیا ان کو نہیں لگ رہی وہ انسان نہیں ہے؟ لیکن کیا ان کے اندر ایک جذبہ محبت اپنے لیڈر سے، جو کراچی کے لوگوں کے اندر اس وقت تک تھی جب تک ان کے قائد کے اوپر پابندی نہیں لگی ہوئی تھی۔ جیسے ان کے قائد کے اوپر پابندی لگی، ان لوگوں کے اندر سے صرف دل ہی دل میں محبت رہے گی، زبان پہ بھی کسی کے محبت نہیں آ رہی۔